to ask you this کہ since you have been through this addiction process, تو آپ کے نزدیک addiction کیا ہے? Because you have been through the whole lot of a journey. First off, تو thank you so much for having me, and بڑا interesting question ہے آپ کا. I would say کہ it took me 20 years to understand what this problem is, and for a good part of 12 years I was struggling with it, اور جس کے اندر بہت سارے ڈاکٹرز انوالوڈ تھے, بہت سارے ادارے تعویذ دھاگے انوالوڈ تھے. کچھ عرصے کے اندر ہی ایسا ہو گیا تھا کہ آئی وانٹڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. مطلب آئی واز اے ویری ایمبیشیس چائلڈ, آئی واز گڈ ایٹ اسٹڈیز. تو مجھے نظر آ رہا تھا کہ میں ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہوں اور مجھے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, مگر کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا نا, کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کوئٹنگ دا ڈرگ. یہ بات مجھے آفٹر 2 decades سمجھ میں آئی. like a decade of recovery and a decade of addiction, and this is what I realized in the end کہ it's not about quitting the drug. ہماری جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے about the drug is کہ بس نشے کا استعمال بند کر دیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ فیملیز یا جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کسی نہ کسی دھیان لگا دو, اس کو کوئی کام شروع کروا دو, اس پہ کوئی رسپانسبلٹی ڈال دو, اس کا شہر بدل دو, اس کا ملک بدل دو. لوگ جتنے ریسورسفل ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی چینج کی اٹیمپٹ کر لیتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی, جبکہ اٹ از سو ناٹ اباؤٹ دیٹ. یہ آپ اس کو آسان لفظوں میں ایسے لے لیں کہ ایڈکشن نا بالکل شوگر کی طرح کی بیماری ہے, لائک ڈائبٹیز, اٹ وونٹ گو اوے, یو ہیو ٹو مینیج اٹ. تو اسی طرح ایڈکشن کو بھی مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو اپنے بیہیویئر میں, اپنی پرسنالٹی کی, جس طرح حامد صاحب نے بات کی, اس کے اندر سرٹن چینجز لانے کی ضرورت ہے. کچھ پریونشن کی چیزیں ہیں, بیہیویئرز ہیں جن کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اب پہلے کہ کافی سال جب میں ڈاکٹرز کے پاس اور ڈفرینٹ اداروں میں اسٹرگل کر رہا تھا, تو یہ رائٹ انفارمیشن, یہ رائٹ گائیڈنس مجھ تک پہنچی نہیں. اینڈ دین آئی کیم اوور ٹو روشن راستہ, اینڈ دیٹ واز بیک ان 2015. اچھا حسن, یہ تو آگے کا پروسیس, تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. کس ایج میں آپ نے اسٹارٹ کیا ڈرگس؟ around 17, I think 16 or 17. This is a very common age, teenage میں ہی obviously sometimes لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو when did you realize کہ it's high time I should quit it? I think within 2 or 3 years. کیونکہ مائی اسٹڈیز ور گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اور میرا کریئر جنرلی افیکٹ ہو رہا تھا بہت زیادہ. آئی واز اے میوزیشین, آئی ہیڈ اے بینڈ اینڈ ایوری تھنگ, اور وہ میری میوزک سائڈ بھی ساری ختم ہوتی جا رہی تھی. پڑھائی کے لیول کے اوپر بھی میں پوری اسکولنگ کے ٹائم میں بھی, کالج ٹائم میں بھی, میں کلاس کے ٹاپرز میں کنسیڈر کیا جاتا تھا. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ دیر ور لاٹ آف ایکسپیکٹیشنس جو میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھی نا, میری فیملی کی اور لوگوں کی. تو وہ سب ایکسپیکٹیشنس ختم ہوتی جا رہی تھیں, اینڈ میں فزیکلی بھی ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا. تو آئی کوڈ ٹیل کہ یار نہیں, مجھے اس سارے مسئلے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے بہت جلدی اس بات کی بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ کوئی عادت نہیں ہے جس میں پھنس گیا ہوں. آئی نیڈ ہیلپ فار دس, کیونکہ میں نے ود ان اے ایئر اور 2 ہی جتنی ہیومنلی پاسبل اٹیمپٹس ہیں نا نشہ کو چھوڑنے کی, آئی تھنک وہ سب کر کے دیکھ لیا تھا میں نے. اینڈ آئی کوڈنٹ اسٹے کلین فار مور دین 2 or 3 months, اور وہ بھی بہت زیادہ زور لگا کر. مطلب ایک بوریت, ایک خالی پن, مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میری زندگی بالکل ایک وہ ڈیوالڈ ہو گئی ہے, لائک دیر از نتھنگ ٹو اٹ. آئی اسٹل ریمبر اے ڈے کہ مائی سسٹر واز واچنگ اے مووی, دیٹ از اے ویری, جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک بہت بڑا وہ ریئلائزیشن کا مومنٹ تھا میرے لیے. شی واز واچنگ اے مووی اینڈ آئی واچ دیٹ مووی اے کپل آف ٹائمس مائی سیلف. مجھے بہت پسند تھی, اور شی واز انجوائنگ اٹ ویری ویل. اینڈ میں نے اس ٹائم پہ بالکل نشہ نہیں کیا ہوا تھا, اینڈ اٹس بین آئی تھنک مور دین 6 months کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہوا تھا. اینڈ آئی کیم اوور ٹو ہر, اور میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تھا فار دا فرسٹ ٹائم. میں نے کہا یار یہ تم کیسے کر لیتی ہو, مطلب یہ تم انجوائے کر رہی ہو, تم اس میں انوالو ہو, ود آل مائی ایفرٹس یہ مجھ سے کیوں نہیں کیا جا رہا. آئی وانٹ ٹو ڈو دس, مگر یہ میرے سے نہیں ہوتا. ہاں مجھے پتا ہے کہ ابھی اف آئی ٹیک مائی ڈرگ اینڈ اس کے بعد میں ہر چیز کر لوں گا, تو ایسا کیا ڈفرینس آ جاتا ہے. وہ ڈفرینسز پھر مجھے روشن راستہ نے آ کر سمجھائے کہ بیسیکلی یار جب آپ ڈرگ یوز کرتے ہو تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ گیٹنگ ہائی, اٹس اباؤٹ گیٹنگ اے پاورفل پرسنالٹی دیٹ آئی ہیو آلویز وانٹڈ ٹو بی. میرے سارے وہ فیئرز, انہیبیشن سب دور کر دیتا تھا نشہ. تو یہ گائیڈنس ملنے کے بعد میرے لیے پاسبل ہوا کہ میں اس سارے مسئلے سے باہر نکل سکوں. اچھا حامد صاحب, جیسے حسن نے بتایا کہ ڈرگس لینے کے بعد انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہوتا کیا ہے, مطلب کیا کیا وہ کر سکتے ہیں, جو پاور آتی ہے. تو
کیا کیا مطلب پرابلمس جو ہیں ایک ایڈکٹ کو فیس کرنی پڑتی ہیں ان بٹوین دا پروسیس کے اگر وہ ایڈکشن میں انوالو جب ہو جاتا ہے. تھینک یو. بڑا ریلیونٹ آپ کا وہ کویشچن ہے, اور میرے خیال میں اس کے متعلق اویئرنیس بھی بہت زیادہ کم ہے. لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ گھر میں جس گھر میں ایڈکشن چل رہی ہے وہ کس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک بندہ جو ڈرگ جب یوز کرنا شروع کرتا ہے تو یہ ڈرگ اصل میں کوئی کیمیکل نہیں ہے جو کہ آپ کو افیکٹ کر رہا ہے, جو پرابلم بن جاتا ہے. پرابلم کیمیکل کے اندر نہیں ہے, پرابلم آپ کی پرسنالٹی کے اندر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, جو ہمارا جو ریسرچ ہے, انالیسس ہے, ورلڈ وائڈ ہے, کہ جو ایڈکٹ ہے وہ بائی برتھ ایڈکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اس کا سائیکولوجیکل میک اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر وہ نشہ نہ کرے تو وہ بہت نارمل ہیپی لائف گزار کے جا سکتا ہے, بٹ دا مومنٹ ہی ٹیکس ہز فرسٹ ڈوز, پھر اس کے اختیار میں نہیں رہتا اس کو روکنا, اور وہ اس کی پروگریشن شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے پروگریسو ڈیزیز. تو وہ اس کی جب پروگریشن شروع ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا آپ بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے, جو بائی برتھ ہے, وہ سیلف ریجیکشن کا مارا ہوا ہوتا ہے. اس کو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ این ایڈکٹ وانٹس ٹو بی اینی تھنگ بٹ ہم سیلف. اپنے علاوہ وہ کچھ بھی بننا چاہتا ہے. وہ پہلے نشے کے بغیر یہ کوشش کر رہا تھا, پھر نشہ جب آ گیا تو نشے نے ویسے ہی اس کو ایک فیک پرسنالٹی, ایک فیک پرسیپشن اس کو دے دی, اور اس کے ساتھ جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے تو ہی اسٹارٹس فیلنگ ویری اسٹرانگ کہ وہ بڑا آؤٹ گوئنگ ہے, بڑا کمپیٹنٹ ہے, اور اس کا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. ہی نوز ایوری تھنگ فرام ایوری تھنگ, اس طرح کا اس کو فیلنگ آ جاتی ہے. اور جب وہ اس کے اندر جاتا ہے تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر اس کو ہم کہتے ہیں پروگریسو ڈیزیز ہے. ایک سگریٹ سے یا ایک گرام سے یا کسی بھی ایک کوانٹٹی سے شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا پروگریشن شروع ہوتی ہے 1 سے 2, 2 سے 4, 8, 10, 15, 20, 50 یوں ایسے. مطلب پہلا مرحلہ ہی سگریٹ ہے, سگریٹ سے ہی ہر بات کوئی نہیں کر بھی. رہا ہوں, سگریٹ کی بات صرف نہیں کر رہا ہوں, سگریٹ بھی آپ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ سگریٹ. آئی نو سو مینی پیپل who are addicts. لیکن کامنلی سر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا ہے ینگ, سگریٹ سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں یوزلی, اور پھر وہ آہستہ آہستہ. بٹ ناٹ نیسسریلی. سگریٹ کی اپنی جو ہے نا وہ ساری اس کی بیڈ اسپیکٹ اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن یہ سگریٹ از ناٹ دا اونلی وے. میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں, سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے, پلس پاپ کرتے ہیں, 1 کیا 2 کی 10 کی 50 کی. میں نے دیکھا 90 پلس ایٹ اے ٹائم, یوں اپنا پتے یوں کھولتے ہیں, 8 9 پتے یوں کھول کے اتنا بنا کے یوں کھاتے ہیں, جو ان کی ٹالرنس بڑھ جاتی ہے, جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پروگریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک فیک پرسنالٹی, ایک ڈرگ انڈیوس پرسنالٹی اس کی بن جاتی ہے, ایک ایڈکٹ کی, تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہی اسٹارٹس تھنکنگ دیٹ دس از دا ریئل می. اس کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ یہ نشہ کر کے مجھے اس طرح کا میں فیل کر رہا ہوں, بلکہ اس کو لگتا ہے کہ میری ریئل سیلف ہے ہی یہ والی. اور لیکن اس کا پتہ اس کو اس وقت چلتا ہے جب وہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چھوڑنے کی کوشش کب کرتا ہے؟ جب اس کی پروگریشن ہو جاتی ہے, اس کے لیے اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پاکٹ منی کم ہو جاتی ہے, گھر کے ریسورسز کم ہو جاتے ہیں, سیلری کم پڑ جاتی ہے, اس کی ڈرگ کی نیڈ اور اس کے کنزمپشن اور اس کا لیے کنزیوم کرنے کے لیے ٹائم اور منی کی دونوں کم پڑ جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ جاب لیس بھی ہوتا ہے, پڑھائی سے بھی نکلتا ہے, اور گھر کی چیزیں پہلے اپنی پوزیشن بیچتا ہے, پھر وہ گھر کی چیزیں بیچنا شروع کرتا ہے, پھر وہ باہر سے کچھ نہ کچھ اور کچھ طریقوں سے آزمانے کچھ کرتا ہے. تو اس سے اس کے اندر ایک بہت زیادہ گلٹ اور شیم کی فیلنگ آ جاتی ہے, لیکن وہ اس کو اٹیچ نہیں کر رہا ہوتا اپنے ڈرگ یوز کے ساتھ. وہ اپنی اور پرابلمس کو لے کے آ رہا تھا کہ یہ پرابلم ہے, یہ ماں میری یوں کر دے, باپ میرا یوں کر دے, تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن انفیکٹ وہ اپنے ڈرگ کو نہیں ابھی دیکھ رہا ہوتا. ایونچولی جب وہ بہت گر جاتا ہے, جسے ہم راک باٹم کہتے ہیں, جب وہ یہ سارا کچھ سہ کے اور اس طرح کے سارے کام غلط کر کے جس سے اس کا گلٹ اور شیم کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, تو ایک دن وہ کہتا ہے یار چلو میں چھوڑ دیتا ہوں. دیکھو اب چھوڑتا ہے, وہ سمجھتا ہے شاید میں کیمیکل چھوڑ دوں گا میری پرسنالٹی یہی رہے گی. ہوتا کیا ہے کہ اب وہ کیمیکل چھوڑتا ہے تو اس کی پرسنالٹی بھی اس کے ساتھ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو اس کو اپنی آئیڈینٹی لاس ہو جاتی ہے. اس کو پتہ نہیں چلتا میں ہوں کون. وہ جو نشہ کرنے سے پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا, جو نشہ کر کے وہ محسوس کر رہا تھا وہ نشے کے ساتھ ہے, وہ نشے کی ڈوز اس کو ملی نہیں ہے, تو ہی از کنفیوز, ہی از نو ویئر. اور اس صورت میں پھر وہ دوبارہ اس کو یوز کرنی پڑتی ہے. دا مومنٹ ہی یوزز, اس کو دوبارہ اپنا وہی اسٹرانگ سیل واپس آ جاتا ہے, لیکن پھر اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے. وہی چوریاں چکاریاں, جھوٹ, بے ایمانی, دھوکہ, ہر وقت کی ٹینشن, اور یوں زندگی آگے چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو سر جیسے ابھی حسن آپ نے بھی تو بات کی نا کہ جب آپ یو آر کلین فار لائک 2 to 3 months اور یو آر فیلنگ لائک لو, اور جیسے ہی آپ نے دوبارہ سے اس کی انٹیک کی تو یو ول اسٹارٹ فیلنگ پاورفل. تو جب ایک انسان کے سارے فیئرس ڈرگس لے کے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تو
کیا کرے بندہ پھر؟ نہیں تو پھر وہ کیوں چھوڑے گا ڈرگ؟ ان دیٹ سینس یہ بات آپ کر سکتے ہیں مگر دا پرائس از ویری ہائی نا. دا پرائس از ویری ہائی. فرسٹ تھنگ از کہ جس طرح حامد صاحب نے بھی بتایا کہ آپ کی ٹالرنس انکریز ہوتی رہتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کوانٹٹی کے ساتھ اسٹارٹ ہوئے تھے آپ اسی کوانٹٹی پہ رہیں گے اینڈ دین آپ کی, کیونکہ اٹس آل اباؤٹ دا ہارمونل تھنگ ان یور برین نا, اس کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز انوالوڈ ہیں. تو وہ نیورو ٹرانسمیٹرز جس کو کہنا چاہیے کہ جس وقت آپ کے اوپر ایڈکشن ٹیک اوور کرتی ہے تو وہ سارا کیمیکل بیلنس آپ کا ویسا ہی نہیں رہے گا. وہ پھر جب آپ اتنا ہائی ایکسپیرینس کر رہے ہو تو ڈرگ کے اترنے کے بعد آپ نے اس سے 3 ٹائمز زیادہ لو بھی ایکسپیرینس کرنا. اور جب آپ نے اس لیول پہ اپنی کیمیکل فنکشننگ کو ڈسٹرب کر لیا تو وہ آپ کی ایوریج لائف کے اوپر بہت بری طرح امپیکٹ کرے گی نا. اور پھر دس از دا ریزن کہ ہمیں ہر ٹائم پہ ڈرگ یوز کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کسی بھی وقت میں بغیر نشے کے پھر رہ نہیں سکتے. اچھا حسن, اس کے ساتھ پرابلمس بھی تو ڈفرینٹ سے آتے ہیں, لائک ڈپریشن از دا ون تھنگ, انزائٹی از دا ون تھنگ, اسٹریس از دا ون تھنگ, ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں آپ کو. سو ان چیزوں سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی فیل لائک یو آر ناٹ ان یور سینسز. ایگزیکٹلی دیکھیں اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, بہت ٹائم لگ جاتا ہے ایک ایڈکٹ کو اسٹیج تک پہنچنے میں, جس کو حامد صاحب راک باٹم کہہ رہے تھے نا کہ وی کیپ بلیمنگ ادر تھنگس فار اٹ, کہ جی یہ میں نے شاید نشہ غلط کر لیا تھا اس وجہ سے ہلوسینیشن سٹارٹ ہو گئی ہیں, یہ میرے گھر والوں نے مجھے اس طرح کہہ دیا تھا اس لیے میرے لیے یہ والا پرابلم بن گیا. مگر سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ایک ایڈکٹ اس کا ڈینائل بریک ہو, اس کے اندر اپنے اندر ایک موٹیویشن, ایک تحریک پیدا ہو نشہ چھوڑنے کی. اور فرسٹ اسٹیپ از کہ آپ کو نشے کا استعمال ہی بند کرنا ہے. دین یو نیڈ تھراپی فار لانگ ٹرم ریکوری نا. وداؤٹ تھراپی, وداؤٹ پراپر ریہیبلیٹیشن, وداؤٹ اے پراپر کمپلیٹ پرسنالٹی چینج یہ پاسبل نہیں ہو پائے گا. جس طرح آپ نے کہا, میں نے وہ 2-3 مہینے بول دیا تھا, دیر واز آئی تھنک 18 مہینے میں آن مائی اون کلین رہا ہوں, ایوری ڈے تھنکنگ دیٹ ٹمورو اٹ ول بی بیٹر, اٹ ول گیٹ بیٹر ٹمورو, اٹ ول گیٹ بیٹر ٹمورو. کل میں اٹھوں گا میں بہتر فیل کروں گا, یہ سارا وائڈ, یہ ڈپریشن, یہ انگزائٹی ختم ہو گئی ہوگی. آپ یقین کریں کہ 18 مہینے کے بعد میں جاب کر رہا تھا ایک کافی اچھی کمپنی کے اندر. اپنی جاب پہ جاتے ہوئے 18 مہینے بعد آئی گیو اپ. میں نے کہا نہیں یار آج لگا ہی لیتے ہیں تھوڑا سا. اور وہ 18 مہینے کا ڈپریشن آئی تھنک 18 سیکنڈ میں غائب ہو گیا کرتے ساتھ ہی. لیکن پھر وہی ویشیس سائیکل اگین, وہ جاب چلی گئی اور میرا وہی والا سلسلہ ہے کہ میں صبح اٹھ رہا ہوں اور میں ڈرگ ایکوائر کرنے نکل رہا ہوں اور میں سارا دن اسی ایک لوپ میں پھنسا ہوا ہوں, ڈے ان ڈے آؤٹ. اینڈ دین آئی وینٹ اوور ٹو حامد صاحب اینڈ آئی اسٹل ریمبر دا ویری فرسٹ تھنگ ہی آسکڈ می. انہوں نے مجھے کہا یار چھوڑ دو سارے کیا کہتے ہیں, آپ مجھے اپنا بتاؤ, آپ کیسے ہو, ہاؤ ڈو یو فیل ان سائڈ. کیونکہ ایسے میں حامد صاحب آئی فیل لائک کہ جو خود ایڈکٹ پرسن ہوتا ہے نا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے, اس کی سائیکی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میری اپنی فیملی میں بھی ایک ایسا کیس تھا. تو سر کیا مطلب ہم کسی کو دیکھ کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے نے کیا نشہ کیا ہوا؟ ایسا تو خیر شاید نہیں آپ ڈھونڈ سکتے لائک جب تک اس کا ڈرگ ٹیسٹ نہ ہو. سمٹمس جو ہے نا وہ تو کوئی بھی, آپ جب ڈرگ یوز کر رہے ہو تو آپ کو بیہیویئرل چینج آ جائے گا. آپ کی لکس ڈفرینٹ ہو جائیں گی, آپ کا بولنے کا انداز, آپ کے سونے اٹھنے کی روٹین, یہ ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی آپ کی. اور جیسے بھی حسن بتا رہا تھا کہ یہ اٹس اباؤٹ پرسنالٹی, آپ کی جو پرسیپشن جو ہے نا وہ چینج ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی پوری اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب یہ 8, 9, 10 مہینے انہوں نے چھوڑ کے رکھا کہ جناب میں اب اس کے بعد شاید ایک دن اٹھوں گا, ایک دن ون فائن ڈے آئی بی فیلنگ لائک آئی ہیو یوزڈ, ناٹ کہ میں نارمل ہو گیا ہوں, آئی ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ آئی ہیو یوزڈ وداؤٹ یوزنگ. یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے پورا ایک پروگرام ہے. جب تک وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پوری آپ کی ایک پرسنالٹی انوالوڈ ہے, اس پرسنالٹی کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک آپ واپس نہیں آ سکتے.